ٹی ایل پی کے حوالے سے تو وہ جو فیض آباد دھرنا تھا جی جی مشہور کیس جو ہے جی جی تو اس کے پیچھے تو اگر فیض حمید صاحب یا اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو وہ دھرنا کامیاب نہ ہوتا. تو اب یہ ٹی ایل پی کو کون ادھر لا رہا ہے؟ سر گزارش یہ ہے، فیض آباد دھرنے میں فیض حمید صاحب نہیں تھے پیچھے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں اس وقت تو ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا وہ پیسے جب یہ واپس دھرنا ختم ہوا تو ان کو پیسے کون دے رہا تھا؟ سر وہ وزیر اعظم صاحب شاہد حقان عباسی صاحب نے بیان دیا تو میرے حکم پہ ہی ہوا ختم. اچھا ختم میرے حکم پہ ہوا. اوکے. جو کچھ ہوا وہ وزیر اعظم تھے، وزیر داخلہ اس وقت کے احسن اقبال صاحب، انہوں نے بیان دیا، ختم ہو گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن بنایا. کمیشن میں پولیس افسران کے ہوئے، پورے وہ پروسیس ہوا. جنرل فیض حمید صاحب پیش ہوئے ہیں اور شاہد حقان عباسی صاحب ہیں وزیر داخلہ. لیکن یہ دیکھیں وہ رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کی، کابینہ نے مسترد کر دی، اس کے ٹی او آرز وغیرہ نہیں ٹھیک تھے. جب پہلے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ یک طرفہ دیا، دوسرے فریقوں کو نہ سنا گیا. اب تمام فریقین کو سننے کے بعد رپورٹ، جب وزیر اعظم آئین کے اختیارات کے تحت کہتا ہے تو میں نے یہ حکم دیا، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ بولتے ہیں میں نے حکم. وہ تو واپسی کا حکم دیا نا سر، ان کو بٹھانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ تو سر انہوں نے بتانا ہے نا، وزیر اعظم سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کس نے بٹھایا. ویسے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، میرے علم میں تو یہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ وزیر اعظم کے حکم پہ ہوا ہے. اوکے. سب کچھ اوکے. ختم بھی ہوا ہے ان کے حکم پہ ہوا ہے، جو پیسے بانٹے گئے ہیں ان کے حکم. اس میں فیض حمید صاحب کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ ایک وہ ڈی جی سی ہیں، ان کا کیا واز اس کے اوپر وہ ڈسپلن کے تحت وہ آر بی چیف صاحب باجوہ صاحب کے بغیر وہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم کی موجودگی میں. اگر باجوہ صاحب کو ادھر کمیشن میں بلا لیا جائے تو وہ بھی بولیں کہ میرے حکم کے مطابق گیا تھا.